الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پڑوس میں شادی ہو رہی ہے، اس لیے اگر ڈول دھماکے کی بات آ جائے تو صبر کرنا ہے آپ نے۔ اچھی بھلی سوسائٹی ہے، لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود رہتے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں اسے گلی میں شادیوں کی بھرمار ہی ہو گئی ہے۔ اور یہ ہمارے پڑوس میں 3 مکان ہیں رائٹ سائڈ پہ، اور تینوں کے تینوں میں شادیاں ہوئی ہیں، اور شادیاں بھی بڑی عجیب لمبی چوڑی ہوئی ہیں، کافی دن لگائے انہوں نے، لائٹنگ بھی بہت دن رکھی ہے۔ اب ان کی بھی شاید ڈولی گئی ہے، ڈھول والے آئے تھے، شاید بچی ان کی لے گئے، لیکن بچی لے جانے کے بعد بھی یہاں تو چل رہا ہے، گانے بجانے وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ اگر آواز آ جاتی ہے اونچی نیچی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ٹیمیں آتی رہتی ہیں، تو ذرا آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ دوسری بات، میں نے کمنٹ پڑھا ایک ساتھی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ تعلیمی صورت ہے؟ تو یہ چونکہ سورہ الفاتحہ جو ہے اصلاً دعا ہے، اور دعا کے آداب ہیں، اور یہ مکمل دعا ہے، اور اس دعا کا جو تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب باقی کا پورا قرآن حکیم ہے۔ اس دعا کا، اس کی استجابت قرآن کی شکل میں ہے، باقی پورا قرآن اہدنا کا جواب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، گائیڈنس مانگی تھی تمہیں، یہ ہے وہ کتاب جو گائیڈ بک ہے تمہارے لیے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم جگہ جگہ بھرا ہوا ہے ان دعاؤں سے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں تم اس طرح سے پکارو، یا اس طرح سے بتاتا ہے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو یہ قرآن بھرا ہوا ہے اس قسم کی تعلیمات سے کہ ایسے دعا مانگنی ہے۔ زکریہ نے ایسے دعا مانگی تھی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا مانگی تھی، نوح علیہ السلام نے یوں دعا مانگی تھی۔ یہ ساری تعلیمات ہیں، یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی بھی کر لے تو سمجھ لگ جاتی ہے بات۔ جناب اویس اقبال صاحب کا 8واں معرکۃ الاراء سوال ہے، وہی شیطانی آیات کے بارے میں۔ وہ جو سٹوری ہے نا، یہ بھی کہانی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طبقات ابن سعد اور تفسیر طبری شیطانی آیات کا واقعہ درج کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخی کہانی ہے جو مشرکین مکہ نہیں بنائی ہوگی۔ اصلاً سورہ النجم جو ہے اس کو آپ پڑھیں، اسپیشلی اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے بندے کی، پوری صورت ہی ایسی ہے لیکن آخر میں جا کے ٹیمپو بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یقین کریں جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا دل جو ہے پھٹا جا رہا ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میں سجدے میں گروں۔ تو وہ جو آخری آیاتوں ہیں بھی اس قسم، افبہذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، اور سننے والے اس ٹیمپو میں بندھے ہوئے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ سب ایک بوڑھا آدمی ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوگا، اس نے مٹی میں اپنا ہاتھ مار کے اپنے ماتھے پہ مل رہا، اس نے کہا میرے لیے یہی کفایت کرتا ہے، یہ میرا سجدہ ہو گیا۔ صبح جب لوگوں کو پتا چلا، اپنے ہوش تو ایک دوسرے بیٹھے اور ڈسکشن شروع ہوئی، تو ان کا یار رات کو ہم کیا کر بیٹھے ہیں؟ محمد کے پیچھے ان کے رب کو سجدہ کر دیا، حضور سجدے میں گئے نا تو پورا مجمع سجدے میں چلا گیا۔
تو پھر انہوں نے یہ کہانی بنائی کہ یہ کہو کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی، اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے مذہب پر آ گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ اصلاً طبقات ابن سعد و طبری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ جب ان آیات پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تھا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، اس کے بعد وہ آیات جو ہے وہ نبی کریم نے پڑھی جس میں کہا کہ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ عزت والی جو ہے وہ دیویاں ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ آیات ان کو شیطانی آیات، انہی کے نام پر رشدی نے اپنی کتاب کا سٹینک ورسز نام رکھا تھا۔ تو اب جو عقل مند ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اگلی آیات ہیں، یعنی جو تسلسل ہے، اس میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کی مذمت کر رہا ہے، تو اس میں درمیان میں یہ کیسے فرما سکتا ہے کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ بڑی اس کی امید رکھی جا سکتی ہے اور یہ بڑی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ دیویاں ہیں۔ کہا یہ کہا فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے، خود بیٹے پسند کر دو، بیٹیاں دفنا دیتے ہو زندہ، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور رب کو بیٹیاں دے رہے ہو۔ ان ہی الا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، یعنی جو چیز تم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اللہ کو وہ چیز دے رہے ہیں جسے خود کراہت کرتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے، یعنی چلو عیسائیوں نے دیا تو بیٹا دیا نا، انہوں نے بیٹا بنایا، یہ جو ہے لوگ یہ اللہ کو بیٹیاں دے رہے ہیں، خود بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، یعنی ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، جس سے کراہت کرتے ہیں خود، وہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کا درجہ اپنے سے کم سمجھتے ہیں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے نام ہیں، ان کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ ان ہی الا اسماء، یہ کچھ نہیں ہے سوائے ناموں کے، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کہاں ہے کتاب؟ کہیں کوئی آسمانی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ ان کی اللہ پاک جو ہے وہ شفاعت قبول کرے گا اور ان کے بڑے درجات؟ یہ تم لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں، جہاں بیٹھتے ہو کہانی سنا دیتے ہو ایک دوسروں کو، پھر خود اس پر ہی مان لے آتے ہو۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ بس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ یہ بڑی باصلاحیت ہے، یہ کرو تو منت مانو تو یہ مل جاتا ہے، یہ منت مانو تو یہ مان جاتا ہے، منت مانو تو بیٹا مل جاتا ہے، منت مانو تو برکت ہو جاتی ہے۔ یہ سارے گمان ہی ہے نا، آج بھی گلی گلی جو مزار ہیں یار، یہ گمان پر ہی چل رہے ہیں نا، اور رب ان کے گمان کو سچا بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ امتحان ہے نا، امتحان ہے کہ ان سے مانگ کے انہیں مل بھی جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیا۔ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تهوى الانفس جو ہے یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا دینے والا سامنے ہو، تسلی ہو، وہ پتھر ہی ہو لیکن سامنے ہو تو تسلی ہو۔ وہ مجھے کوئی کل بتا رہا تھا، کل پرسوں اس نے بتایا کہ یہ جو اویس اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کسی ٹاک شو میں یہ بھی کہا کہ آخر خدا سامنے کیوں نہیں آ جاتا، یعنی رولا مکا دے نا، وہ سامنے آ کیوں نہیں جاتا؟
اگر یہ اسی ایمان پر مرے، یہ بھی ایمان ہے، یہ جو الحاد ہے نا یہ بھی مذہب ہے، اپنے مذہب کے لیے انہیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو، یہ اپنے مذہب کی دلیل نہیں دیتے، ہم سے مانگتے، تماشا لگاتے، تھیٹر لگایا ہوا، وہ فلاں کے ساتھ بھی کر لی لائیو، فلاں کے ساتھ بھی لائیو بات ہوگی، فلاں کے ساتھ بھی لائیو بات ہوگی، تو رزلٹ کیا ہوا بھائی؟ لکم دینکم ولی دین، یہی رزلٹ ہے نا، اس سے علاوہ کوئی ہے؟ تماشا ہے، یہ مشہوری آ رہی ہے، دوست بن رہے ہیں، فرینڈز آ رہے ہیں، فالوورز آ رہے ہیں، لائکس آ رہے ہیں، اس سے زیادہ اویس اقبال کو کیا ملا؟ کوئی فائدہ ہوا نا ساری ڈسکشن کا؟ ڈاکٹر خالد ظہیر سے اس نے کیا لیا؟ مجھ سے کیا لے لیں گے وہ؟ اگر یہ اس ایمان پر، الحاد والے ایمان پر مرتے ہیں، تو میں اپنے رب کے فرمان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ان کو خدا قیامت کے دن بھی نہیں ملے گا، جنہیں یہاں دنیا میں نظر نہیں آتا نا، ہمیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے، ہمیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر کامیابی کے پیچھے وہ نظر آتا ہے، ہماری ہر ناکامی ہمیں اس کی یاد دلاتی ہے، ہماری ہر مصیبت ہمیں اس کی یاد دلاتی ہے۔ میں نے رنگین بہاروں میں تجھے دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تجھے دیکھا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے اشکوں کی قطاروں میں تجھے دیکھا ہے۔ دیکھنے والوں کو ہر جگہ نظر آئے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ، اس دن یہ لوگ اللہ کے سامنے اپنے رب سے محجوب رکھے جائیں گے۔ مسنگ پرسنز ہوں گے یہ نہ رب کو دیکھیں گے، نہ رب سے کوئی فریاد کر سکیں گے، نہ آخری اپیل کر سکیں گے، جنہیں یہاں چونکہ رب قیامت کے دن ان آنکھوں سے نہیں، اس دل کی آنکھ سے نظر آئے گا، اور جنہیں دل میں آج نظر نہیں آتا وہ قیامت کے دن بھی اندھے ہوں گے، وہاں بھی فَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حجاب میں یقیناً حجاب میں ہوں، انہیں وہاں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ یہاں مانگتے ہیں کہ آ کیوں نہیں جاتا؟ جس دن چاند وہ سورج گرہن ہوتا ہے اس دن دیکھتے نہیں اس کو، ڈر سے کہ آنکھیں نہ چلی جائیں۔ سورج بنانے والے کو کہتے ہیں کہ سامنے آ کیوں نہیں جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار اور محبت سے کہا تھا آرنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دیکھنے دینا، فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے، فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھ، اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، پہاڑ پھٹا، موسیٰ گرا، صعقہ، صعقہ یہ جو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے نا بندے کو، اس کو کہتے ہیں صعقہ۔ صعقہ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے، فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، قال رب انی تبت الیک، میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، آئندہ نہیں کہوں گا، آئندہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ اویس کہتا کہ رب آ کیوں نہیں جاتا سا؟ تو جناب یہ سوال ہے ان آیات کے بارے میں، سورہ النجم کی آیات ہیں۔ تو واقعہ اس طرح ہوا تھا جس طرح میں نے بیان کر دی ہے کہ سورت کا ٹیمپو اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ سمجھنے والا میں کرتا کوئی سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو کہ وہ وقت، وہ آیت آتی کیوں نہیں کہ جس پہ سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ حضور نے کیا ہے نا، سجدہ حضور نے فرمایا ہے، پیچھے مکے والوں نے سب نے سجدہ کیا ہے۔ سجدے کی آیت کون سی ہے جہاں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم ابھی تک کھڑے ہو،
فَاسْجُدُوا، یہ آیت ہے سجدے کی۔ تو پچھلی ساری آیات میں کوئی گیپ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑ کے دوسری آیات اس میں رکھ دی، یہی آیت پڑھی جاتی رہی۔ یہ جو مینشن کیا ہے اپنے ویس اقبال صاحب نے کہ پھر وہ سورہ الحج کی فلاں آیت میں اس کا حکم آیا، یار واقعہ مکے کا ہے۔ حضور کو جبرائیل آ کے وہ تو گلی گلی بات شروع ہو گئی، دیہات کا آپ کو پتہ ہے، رات کو واقعہ ہوا اور وہ سال پورا وہ بیٹھے نہیں ہوں گے، صبح سارے مکے میں مشہور ہو گیا کہ مکے والوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ کچھ لوگ جو وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے دوسروں کو تان کیا کہ ہمیں آگے لگایا ہوا تھا تم نے، اور خود رات کو سجدہ کر رہے ہو محمد کی امامت میں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں یار بس ہمیں کچھ ایسی آواز آئی تھی۔ تو اللہ پاک صبر، اللہ پاک نے انتظار کیا تھا جب حضور مکہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں گے ہجرت کر کے، تو وہاں میں سورہ الحج نازل فرماؤں گا، تو پھر وہاں میں ان آیتوں کے بارے میں کنفیوژن کو دور کروں گا۔ سال پورا پڑا رہا یار، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ آیات اسی طرح تھی، بعد میں نہیں رکھی گئی، یہ آیات اسی طرح لکھوائی گئی، اسی وقت لکھوائی گئی۔ افرائیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی ان هی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الہدی ام للانسان ما تمنی، انسان جو تمنا کرے گا وہ پوری ہو جائے گی، یعنی جو تمنا کرے گا انسان تو اس کو مل جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَلَهُ الْأُولَىٰ، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمنا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہی تمنا وہاں آپ دیکھیں سورہ الحج میں چلے تو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا جواب پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ سورہ حج میں دیا، یعنی وہ جو اعتراض تھا، ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ اب حضور کی تمنا کیا تھی؟ کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے لوگ قرآن پر عمل کریں، سارے اس قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پر قبول کر لیں، مجھے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تسلیم کر لیں۔ یہی حضور کی تمنا تھی نا، یہی مشن تھا، جو مشن تھا وہ تمنا تھی، جو تمنا تھی وہ مشن تھا۔ تو شیطان ہی تو روڑے اٹکا رہا تھا نا، ابو جہل کے پیچھے کون تھا؟ شیطان تھا۔ شیطان ان کو ورگلا رہا تھا کہ دیکھو یہ مذہب تبدیل کر گیا، تمہارے باپ دادا کا کیا بنے گا؟ اگر تم اب کہو گے کہ نہیں جی ہم اب مسلمان ہوئے ہیں تو تمہارے جو باپ دادا یہ یہاں آدمیوں کو روٹی کھلاتے کھلاتے مر گئے ہیں، تم تو سیدھا سیدھا قبول کر رہے ہو کہ وہ جہنمی تھے۔ وہ ناک کی خاطر پھر وہ اڑے رہے، ناک کے پیچھے شیطان تھا۔ تو اس کا ترجمہ یہاں کہاں سے آ گیا کہ شیطان نے آیات میں ملاوٹ کی؟ شیاطین کے لیے آیات میں ملاوٹ ممکن ہی نہیں، ان کے پاس اس کی جو ہے وہ کوڈ ہی نہیں ہے، وہی کا کوڈ شیاطین کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر وہ سن بھی لے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ وہی اس طرح نہیں آتی تھی، وہی سگنل کی صورت میں آتی تھی، ڈیکوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ڈیکوڈر اندر لگا ہوا تھا، ڈیکوڈ یہاں ہوتی تھی، باہر تو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جو شیاطین مورچے لگا کے بیٹھتے تھے سننے کے لیے، ان کے جب مورچے اجاڑ دیے گئے اور آپریشن کلین اپ کر کے جناب علی رد الفساد ان شیاطین کو بگایا گیا، تو انہوں نے آگے پیچھے اپنے وفد بھیجے کہ یار یہ آ کے پتہ کرو یہ کیا ہو گیا۔ اس قسم کی بندش اور پروٹوکول اس وقت لگتا تھا، یا تو کوئی نیا نبی آتا تھا یا اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا تھا، تو پھر اس قسم کا پروٹوکول لگتا تھا۔ وہ نکل پڑے، تو پھر وہ سورہ
الاحقاف کے اندر پھر ان کا ذکر ہے کہ اے نبی ہم نے کچھ جنوں کو آپ کی طرف بھیج، حضور جب وہاں سے واپس آئے تو بظاہر ناکام، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ تہجد پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں، تو وہاں جنات آئے اور پھر انہوں نے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ وَيَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کی طرف منذر یعنی ڈرانے والے بن کے گئے اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ یا قومنا انا سمعنا قرآن، تو وہ کتاب انزل من بعد موسیٰ، تو گزارش یہ ہے کہ یہ وہ تمنا ہے یہاں پہ، جب وہ جس کا وہاں ذکر کیا نا کہ ان ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنا، یعنی انسان جو تمنا کرے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، فللہ الآخرۃ والأولی، ہر چیز کا انجام، شروعات، کسی کے ذہن میں انیشیٹو آنا، اس کا کوئی کام شروع کر دینا اور پھر اس کا انجام اللہ اس میں برکت دیتا ہے یا خسارہ دیتا ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ تو تمنا، وہی تمنا یہاں ہے، وَأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، شیطان نے اس امنیہ، اس کی تمنا کی راہ میں روڑے اٹکائے، ہرڈلز کھڑی کر دی، تو اللہ پاک نے وہ ہرڈلز دور کر دی، رسول کو کامیاب کر دی۔ یہ مضمون ہی نہیں ملتا، وہ مضمون الگ ہے، یہ مضمون الگ ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اللہ پاک نے یہاں کے جواب دیا، تو اصلاً تو ایک کہانی ہے نا، یعنی آپ اندازہ کر لیں ایک شخص کی دیانت کا کہ وہ قرآن کو کہانی کی بنیاد پر رد کر رہا ہے، یعنی قرآن کی اس بات کو، سپریم کورٹ کی بات کو، وہ ایک سول جج درجہ 30 کے کسی فیصلے کا ریفرنس دے کر مسترد کر رہا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کی بات فائنل ہے، قرآن کی بات فائنل ہے، یہ پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، ان کی جتنی تعلیمات، ان کا خلاصہ اس میں اب آ گیا ہے، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہتا تھا۔ جب نئی ترمیم ہوتی ہے تو جو نئی شکیں شامل کی جاتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جن کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو قرآن فائنل ہے، اس کے بعد ہم نہ کوئی صحیح، نہ کسی موضوع، نہ کوئی حسن، نہ کوئی حسن لغیر ہی، ہم کسی اور کہانی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں جب یہاں سے فیصلہ مل جاتا ہے تو آپ تو ان کا اندازہ کریں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی کہانی پہ یقین کرتے ہیں، ابن وہ طبقات سعد کی بات پہ یقین ہے، طبری کی بات پر یقین ہے، اور قرآن پر تنقید کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔